محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھانسی مکالمے کا یعنی مناظرے کا پہلا حصہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے ملاحظہ فرما لیا ہے۔ اب اس مناظرے کا یہ دوسرا اور آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ حضرات اسے ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی فوراً مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی کی گفتگو چالو ہوگی اور پھر رفتہ رفتہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ نتیجتاً آپ حضرات دیکھیں گے کہ یہ شخص جو سامنے آپ کے کھڑا ہے، اس کا نام ہے افضل برکاتی۔ یہ کسی مسجد کا امام ہے اور اسی نے وہاں پہ یہ عقیدہ پیدا کیا تھا جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اس نے بکواس کیا تھا، جس پہ اس سے حضور سید سبطین حیدر میاں صاحب نے توبہ کرایا اور آئندہ اس طرح کی گفتگو سے انہوں نے منع کیا۔ لیکن ساری چیزوں کو ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ حضرت سید سبطین حیدر میاں کا موقف بھی بہت واضح نہیں تھا، کیونکہ اگر ان کا موقف واضح ہوتا تو دو ٹوک انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ انہوں نے جو لکھ کر دیا ہے دو عقیدے، یہ دونوں کے دونوں عقیدے اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں اور یہ باتیں سراسر غلط ہیں۔ مگر سید صاحب کا یہ کہنا کہ آپ لوگ خانقاہ میں آئیے، وہاں پہ گفتگو ہوگی، وہاں پہ بحث ہوگی، اس کا مطلب کہ انہوں نے جو لکھ کر دیا ہے یہ قابل بحث موضوع ہے، صاف ظاہر ہے اس سے۔ ورنہ اگر ایسا نہیں تھا تو دو ٹوک انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ باتیں انہوں نے بکواس لکھ کر دیا ہے، اہل سنت و جماعت کے خلاف لکھ کر دیا ہے، اس لیے کوئی مناظرہ اور کوئی بحث کا مقام نہیں ہے، یہ اس کو دونوں باتوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور آپ سارے لوگ جان لیجئے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ باتیں حضور سبطین حیدر میاں صاحب کو بیان کرنا چاہیے تھی، مگر انہوں نے کبھی نہیں بیان کیا، صرف حضور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے دبے دبے لفظ میں کہہ لیجیے کچھ وضاحت انہوں نے کیا، اور ان کی ساری ایکٹیویٹیز اور انداز سے یہ لگتا ہے کہ یہ فتنہ نہیں چاہتے تھے اور فتنہ کو روکنے کے لیے، فساد کو روکنے کے لیے انہوں نے مجبوری میں ایسا کرایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بات کا ڈر تھا آپ کو، کس فتنے کا ڈر تھا آپ کو؟ ملک کے حالات جو اپنی جگہ ہیں، آپ نے پولیس پرشاسن سے باقاعدے اجازت لے کر اور پرمیشن لے کر یہاں پہ تشریف رکھے تھے، لوگ جو بھی تھے آپ کو بلائے تھے، آئے تھے، تو پھر ساری باتیں کھل کر ہونی چاہیے تھی اور ایک ایک چیز کی وضاحت ہونی چاہیے تھی، اس پہ اپنا موقف ان کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر ان کا یہ موقف جو اہل سنت و جماعت کا ہے وہی تھا تو پھر ان دونوں باتوں پہ انہیں برانگیختہ ہو جانا چاہیے تھا اور تمام لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ سارے لوگ اس طرح کے عقائد سے توبہ کریے اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو بزرگوں کا عقیدہ ہے، یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہمیں بیان کرنی ہے، اور وہ صاحب فضیلت ہیں، اور کف لسان کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی فضیلت بیان نہیں کرنی ہے جیسا کہ یہ مولوی لکھ کر دیا تھا۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی انہیں فوراً کہنا چاہیے تھا کہ بلا شبہ بلا شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، سیاست ہو، روحانیت ہو، چاہے جس معاملے میں بھی ہو، ہر معاملے میں پہلا خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں اور چوتھا خلیفہ حضرت مولا مشکل کشا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس طرح سے وضاحت کر کے سارے لوگوں کے دل کو صاف کر دینا چاہیے تھا، مگر ایسی باتیں نہیں کیا انہوں نے، نہ کہ ان کے گروپ نے، جبکہ بار بار حضرت مفتی شہزاد عالم صاحب اس چیز کا مطالبہ کرتے رہے، مگر اس پہ ان لوگوں نے کان نہیں دھرا۔ تو لیجئے آپ پوری ویڈیو دیکھیے اور آخر تک دیکھیے، نتیجہ آپ خود ہی نکال سکتے ہیں۔ اب مفتی صاحب سے میں حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ سے کہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں اور کچھ بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ حضرات، ہمیں اس مناظرہ گاہ میں 1 بجے کا ٹائم دے کر بلایا گیا تھا۔ ہم اس وقت سے یہاں پر حاضر ہیں اور اس وقت 3:15 بج رہا ہے۔ 2.25 گھنٹہ آپ سب نے وقت یہاں پر صرف کیا ہے۔ دونوں طرف کی بہت ساری باتیں سامنے آئی۔ جس نے بھی مناظرے کا چیلنج کیا ہو، یا اس فریق نے کیا یا اس فریق نے، لیکن بات تو مناظرے کی آئی اور اتنا اصرار کیا گیا اس میں شرکت کے لیے کہ مجبوراً سفر کرنا پڑا۔ ہر ایک کی اپنی مصروفیات ہیں۔ سید صاحب نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد حالات کا مجھے یوں علم ہوا۔ جناب افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا، تو اگر ان کی طرف سے چیلنج نہیں ہے تو ادھر سے قبول بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا نہیں چیلنج تو ادھر سے گویا قبول بھی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ تو ہو گیا ختم۔ اب رہی یہ بات کہ جو دونوں موضوع، میں لفظ مناظرہ بھی نہیں بول رہا ہوں، چلیے، یہ 2 بات جو اس میں لکھی گئی اور عوام آج اس اسٹیج پر آئی کہ اس پر بحث ہونی چاہیے۔ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہاں ہو رہا تھا۔ لڑائی جھگڑا شرارت کسی کی طرف سے جو کچھ بھی ہے ادھر سے، وہ سب یہی ہے۔ ہم ہوں یا آپ ہوں، ہمیں اور آپ کو بلایا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا، اس پر بھی بات آ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اب اگر واقعی اصلاح مقصود ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہو۔ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کے صاحب سجادہ ادھر تشریف فرما ہے، خانقاہ برکاتیہ کے اپنی فکر کی نمائندگی کرنے والے ذمہ دار وہاں موجود ہیں، اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں سجادہ نشین آپ کو کہنا سب چاہیے، کے سب خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ نشین یہ موجود ہیں سب یہاں کے پہ۔ سب جتنے بھی حضرات موجود ہیں، یہ اس میں کوئی قادری ہوگا، کوئی برکاتی ہوگا، کوئی رضوی ہوگا، دونوں نے اپنے نام کے آگے اہل سنت لگا رکھا ہے۔ اہل سنت کا موقف جو اس میں لکھا گیا ہے، اور یہ میں اب افضل صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں، صرف اس کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہوں، تو یہ ایک موضوع ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، ایک موضوع۔ اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ کے متعلق علماء اہل سنت کا جو موقف ہے وہ کف لسان ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ موضوع بن گیا. تو کیا آپ میں سے کوئی صاحب اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں توقف کیا جائے گا؟ کف لسان یہ اہل سنت کا موقف ہے. آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے؟ یہ اہل سنت کا یہ موقف ہے. یا آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے موقف کے اعتبار سے تمام صحابہ سے افضل ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے تو ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہے آپ میں سے کسی کا یہ موقف ہے، چلیے میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، کسی کا اگر موقف ہے تو اس کا اپنا موقف ہوگا. ایک بات میں عرض کروں گا، یہ جمہوری ملک ہے، نہ جانے کیسے کیسے عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں. کس کا کون منہ پکڑ سکتا ہے، کس کی زبان کون روک سکتا ہے. آپ کا جو بھی موقف ہو، کوئی آدمی آپ اپنا موقف اپنائیے، سوال و جواب ہر ایک سے اس سے ہوگا آخرت میں. لیکن اپنے موقف کو اگر آپ اہل سنت کا موقف بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے تو اگر اس میں کہیں خرابی ہوگی تو علماء اہل سنت تو اس پر کچھ نہ کچھ ضرور بات کریں گے. تو آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہو اس پر تو ہم کو اس سے لڑنا نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو جواب دے رہا ہے. اگر آپ میں سے کسی صاحب کا یہ موقف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں، اگر کسی کا آپ لوگوں سے یہ موقف ہے اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو، اس کا اپنا موقف ہے وہ رکھے. ہم کون ٹٹولنے جاتے ہیں کسی کا دل یا کسی کا دماغ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کس عقیدے کا ہے. لیکن اگر وہ اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں یہی موقف ہے اہل سنت کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل سنت کا صحیح موقف ہے اس کو علماء بیان کریں گے. اور دوسرا جو موقف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ کف لسان ہے، اگر آپ میں سے یہ کسی کا موقف ہو اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو تو پھر اس پر بھی گفتگو ہوگی. اور اگر دونوں موضوع پر بحث نہیں کرنی ہے تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب السلام علیکم. ہم صدر ہونے کی حیثیت سے جتنے یہاں حضور وقار ملت کے مرید بیٹھے ہیں، جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ نمائندہ ہے، نہ کہ آپ نے سجادہ نشین کہا، اور پرشاسن کو بھی یہ کاپی ہے کوئی نازیبا الفاظ کسی کے لیے نہیں کہا جائے گا. تو آپ پہلے یہ بات کلیئر کریں حضرت کے بارے میں. حضرت کو لگانا چاہیے تھا بس، نازیبہ کلمات کو کوئی تھوڑی کہا انہوں نے، سجادہ نشین کہنا چاہیے، آپ نازیبہ کہاں لا رہے ہیں؟ آپ نے الزام لگایا نازیبہ کلمہ کا، پہلے توبہ کیجیے. آپ کسی مومن کے لیے نازیبہ لفظ نازیبہ کا توبہ کرائیے ان سے. حضرت صاحب نہیں کہا ہے کوئی نہیں نازیبہ کلمات کو جو ہے آپ اس سے رجوع کیجیے، بات ختم کیجیے. ہاں آپ کو سجادہ نشین صاحب سجادہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ. دیکھیے ایک بات مجھے حضرت صاحب سن لیجیے. جب آدمی گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرنے میں ہر لقب، ہر وصف، ہر خوبی کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ موقع کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے. حضرت اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی. جی 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 ٹھیک ہے کہ کون سجادہ نشین ہے کون نہیں ہے، وہ حضرت انہوں نے کہا، ہم لوگوں نے نہیں کہا. نہیں کوئی گفتگو، میں ان کو منع کر دیا، میں نے ان پہ روک لگا دی. ٹھیک ہے جی جی جی. یہاں پر بات جو ہے بیکار میں طول پکڑ رہی ہے، اور یہاں پہ کوئی دعوے دار نہیں ہے. جیسے مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ لوگ کس موقف کے دعوے دار ہیں. دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم اس موقف کے حامی ہیں. مناظرہ جو ہے وہ حق کھوجنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو اہل سنت ہم عقیدہ ہی جانتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی طرح کا نیچا دکھانا یہ کسی کی نیت نہیں ہے. جی جی. ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں.
میں آپ لوگوں کے بارے میں اس نظر رکھتا ہوں کہ نیچا دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں آپ لوگ. بس جو بھی حق کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو وہ یہ جو بھی موقف ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اب چونکہ یہاں کی کمیٹی والوں نے خرچہ بھی کیا ہے, جو بھی ہے, میں ایک خادم ہونے کی حیثیت سے, اور مجھے معلوم ہے کہ علماء اکرام کا بھی خیر وقت کا تو ہم واپس نہیں کر سکتے, لیکن ہاں ہم سے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے, آپ لوگوں کا جو بھی خرچہ ہوا ہے, میں دعوت دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ ان مواقف پر آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ میں. آج یہ چونکہ میرے سامنے چھڑے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دعوت سخن دیتا ہوں, چیلنج نہیں دیتا ہوں, دعوت سخن دے رہا ہوں اس پورے پینل کو کہ آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ. وہاں پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ ان دونوں مواقف کے سلسلے میں, جیسا کہ مولانا شہزاد صاحب فرما رہے تھے, جیسا کہ مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے, بیٹھ کے مدلل طور پر جو ہے ہم لوگ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ مناظرہ جو بھی ہے, جس کو آپ نام دے دیں یا مناقشہ ہے, اس محادثہ ہے, یہ ہو جائے گا. اور کمیٹی والوں کا جو بھی ہوا ہے حساب کتاب وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر برکاتی اپنی طرف سے پورا کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ بھی بزی ہیں حضرت, ہم لوگ بھی فری نہیں بیٹھے. دونوں مناظرہ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ان دونوں موضوعات پر یہاں کوئی گفتگو نہیں ہونی ہے. اگر کسی کو اس پر کچھ کہنا سننا ہے تو وہ مارحرہ مطہرہ جا سکتا ہے. تو اس بات کا بھی التزام ہو جانا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ ماحول اور یہ انتشار یہاں پر برپا کیا اور جن کی بھی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی, وہ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. شہر میں امن و امان کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آخر یہ نوبت کیوں آئی؟ دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے, بات کرتے تھے, لیکن یہ بات کیوں پیدا ہوئی کہ نوبت یہاں تک پہنچی؟ اگر کوئی صاحب اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوں تو میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں, اہل سنت و جماعت کا یہ دونوں نظریہ نہیں ہے. یہ دونوں نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے. اہل سنت کے نظریے اور موقف کے مطابق جو آپ ہر سنی عالم سے سنتے رہتے ہیں وہی ہے. خانقاہ مارحرہ شریف کا بھی وہی موقف ہے. یہ موقف جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے. اور جب یہ حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر گفتگو خانقاہ شریف میں جو کرنا چاہیں کر لیں, تو آپ حضرات کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپس میں اب آپ لوگ اس طرح کی گفتگو کر کے انتشار نہ پیدا کریں. جس کو شوق ہے جائے وہاں پر بحث کرے. یہاں جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ مجرم ہے. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے یہاں کے ماحول کو خراب کیا, ورنہ آج یہ نوبت نہیں آتی. آپ سید صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ جس کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے, گفتگو کرنی ہے, دل کھول کر آئے خانقاہ میں. گویا ان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا. آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 روز پہلے یہ سب بتایا گیا, اس طرح سے لکھ کر کے دیا گیا. تو اب اس پہ مزید ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے سچے موقف پر ہم سب کو قائم رکھے. مجھے بہت خوشی ہے مولانا علیمی صاحب نے, جو میں نے اتنا 2-3 گھنٹے ویسٹ نہ ہوتے, جو میں نے شروعات میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر اصلاح چاہتے ہیں, دونوں پارٹیز کے درمیان بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. کیونکہ حضرت ایکچولی معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ خواص کے معاملات ہیں. اس میں خواص بیٹھ کے آپس میں مناقشہ کریں یا جو بھی گفتگو کرنا ہے وہ کریں. عوام کے سامنے معاملات نہیں آنا چاہیے. اور خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھی اس معاملے کو پبلک میں لے کے آتا ہے, ہم ہمیشہ اس کی اصلاح کرتے ہیں, اگر وہ ہمارا شاگرد ہو تو, مرید ہو تو, کہ یہ معاملات پبلک کے ڈسکشن کے نہیں ہیں. ابھی جو یہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ عوام وہ تو سمجھتی نہیں ہے. ان کو دلائل شرعیہ کیا معلوم, ان کو کیا معلوم کتب, انہوں نے کتب یا اصول تھوڑی پڑھے جو ان کو خبر ہو جائے کہ بھائی
یہ والا موقف ایسا ہے یا یہ اہل سنت کا یا اہل سنت کا نہیں ہے. تو بہرحال اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں, ان لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں, یہ لوگ تو عوام اہل سنت ہیں, یہ اپنے علماء سے یہاں پہ جو موجود یہاں کے علماء ہیں وہ سمجھا دیں گے. آپ حضرات جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے, آپ کا بھی وقت ویسٹ ہوا, میں نہیں چاہتا کہ وقت ویسٹ ہو, اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر میں خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیے ماہر شریف, تاریخ متعین کر لیجئے, یہاں کی کمیٹی کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کمیٹی جو ہے فقیر سے حکم دے دے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ان کی بھرپائی جو ہے فقیر کی طرف سے کر دی جائے گی. اور آپ علماء کرام جو ہیں, آپ لوگوں کا بھی جو بھی ہے معاملہ ہے کہ نہیں, تو وہ بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا. جھگڑے کا ماحول ختم کریے اور آپس میں اتفاق اور اخلاق کا ماحول پیدا کریے. سید صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, چونکہ آپ نے بہت سنجیدہ اور سلجھی گفتگو کی ہے, مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے بھی کی. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے نصیحت فرمائی وہ نصیحت مولانا افضل صاحب کو یہ فرما دیجئے. ایک منٹ سید صاحب, اس لیے کہ یہ مسئلہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے, تو کیا وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں آگے ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھوں گا؟ سید صاحب ابتدا تو ادھر سے ہوئی ہے, میں سمجھ رہا ہوں. مجھے پہلے تحقیق کرنے دیجئے, اس کی للہ میں تحقیق کرنے دیجئے, میں تحقیق کر لوں, اس کے بعد معاملے کا حل کر دوں گا. جہاں تک سید صاحب مسئلہ اس کا ہے خواص کا مسئلہ, دیکھیے عقیدہ اہل سنت ہے, عوام خواص سب کو اس نظریے کے ساتھ رہنا ضروری ہے. خواص میں بحث ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن نظریہ تو عوام بھی وہی رکھے گی, خواص بھی وہی رکھیں گے. یہ معاملے آج سے کچھ سال پہلے بالکل نہیں اٹھتے تھے, اس لیے میں نے عرض کیا یہ والی بات. اور جی سید صاحب وہ کہتے ہیں نا, کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا, تھا گریوا تو چاک چاک ہوا. تو 2 سال پہلے یہ مسئلے نہیں اٹھتے تھے, کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف تحریریں یا تقریریں کی, اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ ماحول پیدا ہوا. ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے, ہمارے سامنے بھی ہندوستان کے حالات ہیں, اور طبعی طور پہ اگر پوچھا جائے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے, چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے, کون کس تکلیف میں ہے. تو ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ اصلاح کے طور پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ ایک بار مولانا افضل کو یہ بھی سمجھا دیجئے, ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتشار نہ کریں, تو آپ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ مولانا افضل کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس معنی ہوئے. سید صاحب میں آپ لوگ بیٹھیں, سب لوگ تشریف لائیں, میرے ساتھ بیٹھیں میرے ساتھ, اور میں سب لوگوں کو سمجھاؤں گا. نہیں وہ دیکھیے یہ ساری باتیں ان کی تقریر سے پیدا ہوئی تھیں, انہوں نے بولا تھا تقریر میں, اس کے بعد یہ سارے نتائج پیدا ہوئے. یہ حضرات یہاں موجود ہیں, یہ حضرات جان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ موقف پیش کیا سید صاحب قبلہ, اس کے بعد یہ سارے حالات بنے. اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام میں یہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے, تو مولانا افضل صاحب نے جو عوام میں لا کر اس مسئلے کو, اور پہلے انہوں نے گفتگو کی, عوام کے کان جب کھڑے ہوئے, جب انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں بولی, اگر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں غلط بول رہا ہوں تو انکار کر سکتے ہیں, وہ انہوں نے وہ گفتگو بولی, تو جب گفتگو کی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے نا. ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا صدر صاحب نے, مفتی صاحب کے لیے نازیبہ, اظہری صاحب کا ہمیں انداز اچھا لگا, انہوں نے رجوع کروایا. یہ مسئلہ تو انتشار کا باعث بنا نا سید صاحب. تو اب کیا یہ مولانا افضل صاحب اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, یہ میں نے گفتگو کی ہے, ابتدا تو انہی سے ہوئی تھی. ہم دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سارے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا, سنجیدگی سے بیٹھ کے یہیں کے علماء حل کر لیتے. لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ مولانا افضل صاحب کی وجہ سے, ان کی گفتگو کی وجہ سے یہ سارے نتائج آئے, اور جب یہ نتائج پیدا ہوئے تو سامنے قائل بیٹھے ہوئے ہیں. سید صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی یہ آن ریکارڈ بھی ہو جائے گا, اور یہ آپ کی طرف سے کشادہ قلبی بھی ہوگی, اور ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ آپ واقعتاً اصلاح کے لیے آئے ہیں, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں. آپ ان کو سمجھا دیں گے تو پھر یہ بات دور تک پہنچے گی, اور سید صاحب نے ان کی اصلاح کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح کی گفتگو بعد میں مت کرنا, اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ بات میں عوام میں دوبارہ نہیں کروں گا. جی حضرت, آپ نے جو ہے کہا, کافی اچھی بات کہی. جہاں تک سمجھانے والی بات ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دونوں اماموں کی وجہ سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو دونوں اماموں کو مخاطب کر کے, یا اگر ضروری سمجھے تو سامنے دونوں کو بٹھا لیا جائے ایک ایک کرسی پہ, دونوں کو نصیحت آپ فرما دیں کہ اس طرح سے آئندہ جھگڑے فساد والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. دو لوگوں میں جو بھی ہوا ہے یہ تو ان کے دستخط جو مل رہے ہیں, بس معاملہ ہوئی تو ان کو سمجھا دیا, ان کو دونوں کو سمجھا دیا جائے, بات ختم. ایسا ہے, دیکھیے اظہری صاحب,
سنیے جی سمجھایا اس کو جاتا ہے جس نے جرم کیا ہے. جو مجرم نہیں ہے آپ اس کو سمجھا کے گویا اس کو مجرم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ نے اصل مجرم میں ثابت انہوں کر نے- دیا ان کو. ہاں تو ظاہر سی بات ہے عقیدہ اہل سنت اگر یہ ہے تو پھر بات آپ بتائیے عقیدہ اہل سنت یہ ہے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے. آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں یہ ان کا اندیا میرا اندیا نہیں ہے. اس کا مطلب آپ مان نہیں رہے اس چیز کو. اور وہ ان کا اپنا اندیا. افضل صاحب نے جو مسجد میں تقریر کی اور جس میں حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ کو کافر کہا، نہیں کافی اس کی بیان کو ان کی بیان بیان لائیے. نہیں، بیان موجود ہے، بیان ہے ریکارڈ ہے. ہاں لائیے. ریکارڈنگ کو اس کو سنیں. یزید کے بعد معاویہ کہا کیا ساتھ میں بقات سے کہ تم علی کو گالی دو، اور اللہ کے رسول کہہ رہا ہے من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دیا اس نے خود محمد کو گالی دیا، اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولے زور سے. اب سوچو اگر کوئی کہہ دے نا کہ نبی کو علم غیب نہیں، پوری عوام سے آپ بتائیے. جمعے کی تقریر میں بولا انہوں نے، اور پہلی بات تو یہاں دو باتیں آئیں گی. ایک چیز یہ آئے گی کہ جو علی کو گالی دلوائے، تو پہلے تو یہی مسئلہ آئے گا کہ آپ نے ایک صحابی کے تعلق سے یہ کہا کہ انہوں نے مولا کائنات کو گالی دلوائی اور اس پر استدلال کیا منصب علی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ استدلال میں یہ کہا کہ پھر جو علی کو گالی دے وہ کون ہے. تو آپ تو انکار کر رہے ہیں اور آپ تو جمعے کی مسجد میں بول رہے ہیں. ریپیٹ کر ان کو دے دیجیے نا، ادھر دے دیجیے نا. آپ پہنچا یزید کے بعد معاویہ کہا کیا ساتھ میں بقات سے کہ تم علی کو گالی دو، اور اللہ کے رسول کہہ رہا ہے من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دیا اس نے خود محمد کو گالی دیا، اور محمد کو گالی دینے والا کیا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولے زور سے. ہو گیا نا، ہو گیا نا، ہو گیا نا. اب صرف ان کا مسئلہ نہیں آئے گا، جتنی عوام سے کافر کہلوایا ان سے بھی رجوع کروانا پڑے گا، ورنہ وہ پھر اس حال میں جائیں گے. اتنا مائک پر سن لیا گیا ہے. صاحب نے صحیح کہا. خود بھی کہہ رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں، عوام سے کہلوا رہے ہیں. اب رجوع کا مسئلہ ان کے لیے بھی آئے گا، ان کے نکاح جائیں گے سب. اب عوام بھی توبہ کرے. اب تو بڑا مسئلہ آئے گا، نکاح کا مسئلہ بھی آئے گا. جن سے کروایا ہے کافر ان سے بھی نکاح کا مسئلہ آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے گند بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. شریف بھائی بس رہنے دیجیے. حضرت خاموش ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، کلمہ پڑھیے، رجوع کریے، توبہ کریے. آپ کو پہلے مائک دے دیجیے. مائک حضرت ایک منٹ رک مائک جائیے. حضرت شریف بھائی. حضرت رک جائیے، میں پہلے مائک مجھے ایک بات عرض کرنے دیجیے. جی 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 مائک دے. جی جی بولیے. عالیہ قاضیہ برقادیہ کے اعلامیہ کے مطابق آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا موقف کیا ہے. وہ مسلمان ہیں، وہ صحابی ہیں، حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں. یہ آپ کو موقف معلوم ہے. یہ واضح طور پہ آپ کو جو ہے تعلیم کیا گیا ہے. آپ نے اگر یہ جو بیان ابھی کیا ہے آپ نے، اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ بزرگوں کے موقف کے خلاف آپ نے کام کیا، آپ نے بات کری. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش نہیں بلکہ آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ فوراً تجدید ایمان کریں، کلمہ پڑھیے، اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر بعد میں تجدید نکاح وغیرہ جو بھی ہیں وہ ہم مراسم جو ہیں وہ ادا کریں گے. ان کو مائک دو ان کو. اور تمام اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پہ گواہ رہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان وہ اپنے جو ہے کیے پر پچھتاتا ہے، دل سے پچھتاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع لے کے آتا ہے. کلمہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھیے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہ
ورسولہ، یا اللہ میں نے تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر ناظر جان کر تیری بارگاہ میں یہ توبہ کی کہ میں نے صحابی امیر معاویہ کے شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے جو میرے بزرگوں کے موقف کے خلاف ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید صاحب، میں اب شرعی حکم کے اعتبار سے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں سب سے ہاتھ اٹھوایا تھا، وہ آڈیو بھی موجود ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کو، وہ تو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، جانتے ہیں ایک عام مومن کے لیے اگر کوئی آدمی تکفیر کا قول کر لے تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا، کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے۔ سید صاحب، میں توجہ چاہوں گا آپ کی، تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کی بنیاد پر چونکہ کلمہ پڑھا نہیں تھا، آپ نے ابھی تجدید ایمان کرایا، تو جتنے لوگوں کو انہوں نے اب تک نماز پڑھائی ہے وہ ساری نمازیں ضائع ہیں۔ لہٰذا ان کو یہ بھی چاہیے کہ اب آنے والے وقت میں جمعے میں اعلان کریں کہ اس درمیان سے اس درمیان تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ لوگ ان نمازوں کا اعادہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے کافر ہونے کا قول کہلوایا ہے ان سب پر بھی تجدید ایمان، تجدید بیعت اور اسی طریقے سے تجدید نکاح یہ بھی ضروری ہے، چونکہ صحابی رسول کو کافر کہا، اور کافر کہنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے مومن کو مومن ماننا، کافر کو کافر ماننا، اور ضروریات دین کا انکار کفر التزامی ہوتا ہے، اس میں کوئی راستہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی تاکید فرما دیں، اور سن رہے ہیں، اب تاکید کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب سمجھ ہی رہے ہیں کہ جتنے حضرات نے ان کے پیچھے اب تک نماز پڑھی تھی اس وقت سے لے کر اب تک، جب سے یہ نظریہ قائم ہوا اس وقت سے لے کے اب تک وہ ساری نمازوں کا اعادہ ضروری ہو گیا، اور ساتھ ہی ان سب پر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بات ختم کر لیا، کچھ اور انشاءاللہ جب دونوں حضرات بیٹھیں گے دونوں کمیٹی کے تو ان کے سامنے یہ باتیں، ابھی تو خیر یہ لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تھرو بھی اس بات کو پہنچا دیا جائے گا اور عام کر دیا جائے گا، اور مولانا افضل نے تو رجوع کر ہی لیا ہے ذاتی طور پر، اور انشاءاللہ یہ اپنے جو ان کے مقتدی ہیں ان کو بھی وہ رجوع کروا لیں گے انشاءاللہ، اور نمازوں کا بھی اعادہ جو ہے وہ کروا لیں گے۔ یہ حکم شرع ہے اور حکم شرع پہ عمل کرنے سے کوئی عار نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خطا ہوتی ہے انسان سے، انسان جو ہے خطا و نسیان کا مرکب ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کر لیں۔ یہ کوئی آپ کا رجوع جو ہے وہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حبیب کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے رجوع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کو اس پر استقامت بخشے، اور مزید آگے قوم کے لیے ہدایت کا آپ کو ذریعہ بنائے، نہ کہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کا۔ یہ میں آپ سے تمام لوگوں کے بیچ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کے پاس خانقاہ برکاتیہ کے تمام مواقف آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کسی بھی معاملے میں اگر اپنی خانقاہ کے موقف کے خلاف جاتے ہیں تو یہ اہل سنت کے جو مواقف ہیں ہمارے، یہ بات جو ہے پھر اس سے آپ کی خانقاہ پہ ججمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ بدن بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کی ذات جو ہے نا وہ صرف آپ کی ذات نہیں ہے، بلکہ آپ جس کو جو نمائندگی کر رہے ہیں جن عقائد کی، وہ آپ کی خانقاہ کی طرف سے جو ہیں ان کی نشر و اشاعت کی گئی تھی۔ لہٰذا آپ جو ہیں اپنے مسلیوں کا خیال رکھیں، ان کو فتنوں میں سے نکالیں۔ ملک کے حالات جیسے ہم سب جانتے ہیں، کسی مفتی صاحب کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جان رہے ہیں بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنے خراب ہیں۔ ملک کے حالات، مسلمانوں میں اتحاد آپس میں
رکھنے کا کام علماء کا ہے اور ائمہ کا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے عالم دین ہونے کے ناطے کہ ہم عوام کے اندر اتحاد پیدا کریں، آپسی محبت کو جو ہے قائم رکھیں. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے انشاءاللہ اب کوئی شکایت کا موقع آپ کے مصلیوں کو نہیں ملے گا. حضور سے میں گزارش گزار ہوں کہ جناب افضل برکاتی صاحب اس چیز کو بھی نمایاں کر دیں. اور اعتقادی طور پر چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تمام صحابہ کرام سے، اور تمام صحابہ کرام سے جو کہ افضل مانتے ہیں، اور جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اور خاص کر جیسا کہ خانقاہ برکاتیہ کا اعلامیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور با ایمان صحابی رسول ہیں اور مسلمان ہیں. اور کف لسان کا جو حکم ہے، تو اب یہ جو کف لسان والی جو گفتگو کی گئی ہے، جہاں پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کف لسان اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے سے کوئی افضلیت یا کوئی فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے. تو اب اس چیز پہ بھی آپ وضاحت اس چیز کی کر دیں کہ اگر کوئی سامنے سے کرتا بھی ہے تو حضور کا اعلامیہ کے مطابق وہ چیز کیا ہے. اور دیگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ یہ بھی اپنے یہ فرما دے کہ اگر وہاں پر کوئی شخص حاضر ہو آپ کی خدمت میں تو آپ کس اعتقاد کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ حضرت علی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یا نہیں. جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواص کی بھی گفتگو ہے، تو اس لحاظ سے اگر یہ اس چیز کے بارے میں آپ حضور بتا دیں کہ وہاں پر پہنچ کر کس اعتقاد کے اوپر گفتگو ہوگی، تو ایک بار ہم لوگوں کو بھی، ہم حقیروں کو بھی جو ہے وہاں پر آپ سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوگا. اب اس طرح سے باتیں اور اگر آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر مناظرہ کو تو جہاں سے شروع ہوا تھا نا پھر وہیں پہ آتا چلا جا رہا ہے. مفتی صاحب قبلہ نے بات ختم کر دی تھی. جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بقائی صاحب یہ ہمارے حضرت سے تو ان کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو آپ ان کے عقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے ان کا؟ دیکھیے چونکہ اب جب آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں، عوامی طور پر آئے تو جو ہے ہر ایک کو اپنا اعتقاد ہر ایک تو بات جہاں سے ہوئی تھی اس بات کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا، ختم کیا گیا، مفتی صاحب قبلہ نے ختم کیا، تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھ میں آئے کہ پھر سب شروع کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے ایک منٹ سید صاحب، آپ نے ان سے توبہ کروا لی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے میں شریک تھے. دیکھیے آپ کفر کی حالت میں سید صاحب ایک بار سنو، حکم شرع نہیں، حکم شرع آپ سن لیجیے، وہ سننا آپ کو ہوگا. دیکھیے آپ وہ تو سننا ہی پڑے گا. حکم شرع میں پھر باتیں دیکھیے بڑھتی جائیں گی. حضرت صاحب ایک بات بتائیے، کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے؟ مجھے بتائیے، آپ موت کا بھروسہ ہے؟ بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے ترنت جو ہے رجوع کا معاملہ کر دیا. کوئی اچھا یہ بتائیے، ان جو لوگوں نے ہاں کیا تھا ان پر کفر کا حکم ہے کہ نہیں؟ نہیں سید صاحب، جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروا لیجیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جمعے میں شریک تھے. نہیں، ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں. جن لوگوں نے کہا کافر کہا، ان کے ساتھ مل کر مولانا افضل صاحب کے ساتھ. دیکھیے سید صاحب، یہ مناظرے کی بات نہیں ہے، میں حکم شرع کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں بڑے خلوص سے. ہاں، جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر برے عقیدے سے اپنے آپ کو دور اور پاک رکھیں. اب اس میں بار بار آپ کی نکلے کے معاملات تو سوائے گول گھومنے کے کچھ نہیں ہونے والا. حضرات یہ دیکھیے مشاہدہ ظرفی ہے، کہیں کسی بھی معاملے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے عزری صاحب ہم نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کی ہے. آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو. ہم نے کہیں نہ کوئی بحث کی بات کی. آپ کا سوال تھا، ہم نے جواب دیا. ہم نے آپ سے کچھ پوچھا، آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی. اس میں کوئی اب تک نازیبہ کلمہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے. حضور مفتی شہزاد صاحب سے اور حضور مفتی اختر علیمی صاحب سے میری بس ایک درخواست ہے. حضور تھوڑا سا یہ، اور آپ اپنی طرف سے جو ہے مطلب کہ ہمیں نصیحت کر دیجیے سبھی کو جو ہے کہ
مومن کی تنگ نظری نہیں ہونا چاہیے. تنگ نظری بہت زیادہ ہے کہ مسلمان کو جو ہے سلام کرنا پسند نہیں کر رہا, اور اگر کوئی سلام کر رہا تو سلام دینا پسند نہیں کر رہے. نہیں کر سکتے. یہ اصل میں جس سے ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں مجادلہ مکابرہ سے, اسی طرف یہ ہوتا جا رہا ہے. تو تھوڑی دیر ہو یار, جب بھی بات بڑھائیں گے وہ بڑھتی ہی جائے گی, اس کے قائل ہم ہیں نہیں. وہ کل روزے کا چمکا سر جھکا او کج کلا ہو, وہ در دولت پہ آئے جھولیاں پھیلا او شاہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ, غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد, قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد, انتظار کرم تست من عینی را, اے خدا جو خدا بیوں خدا دا مدد. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سخل. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. اللہم اجرنا من النار واجر والدینا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ, وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بار الہ کریمہ کا رسازہ بندہ نوازہ رحیمہ, ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام, تابعین نظام, اولیاء کرام, بزرگان دین کے نقوش وفا اور ان کے ہوئے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرنے کی مولا توفیق عطا فرما. مسلک اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ. جو ہمارے احباب یہاں موجود ہیں وہ اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ جس پر چیلنج مناظرہ کیا گیا تھا وہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں. ایسے شخص کے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اس کو امام بنانا جائز ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے کو اس مسئلے سے برخاست کیا جائے. دلیل ہوا ہو گیا. ماشاء اللہ. موبائل کس کا ہے؟ آپ کا موبائل. ماشاء اللہ.
लगवा नाश्ता। शरीफ नाश्ता तो करवा दो नाश्ता लगा नाश्ता लगवा नाश्ता लगवा नाश्ता आप लोगों ने बताया बाकी बात समझ आना चाहिए चाहिए कि वो गलत ना उसको तौबा करे और जिसकी गलती मुसलमान भाई हिलाओ मत जनाब मोहम्मद अफजल बरकाती आगे खतीब उलमा कहाँ का बताइए बोलिए बोलिए उसको पूरा पूरा मतलब बोलिए लगना कपूर टेकरी है ना कपूर टेकरी बाहर हो कपूर कपूर